تاہم ہم نے ان کو غسل خانے جاتے دیکھ لیا۔ دم سادے رکھا، دعا کی اللہ پاک آج ہم رنگے ہاتھوں نہ پکڑ لیے جائیں۔ اس رات خیریت گزری۔ ہوتا یہ تھا کہ ماں پروین نے جو بلی پال رکھی تھی وہ اپنے گلاس سے کچھ دودھ اس کی پیالی میں ڈال دیتی۔ اس طرح ان کی بلی بھی گہری نیند سوئی رہتی اور وہ بھی۔ جس روز ان کی رات کو آنکھ کھلی اس روز انہوں نے دودھ پیا ہی نہ تھا، بلی کے لیے رکھ دیا اور وہ اس کی پیالی میں بھی ڈالنا بھول گئی۔ بستر پر لیٹتے ہی سو گئیں۔ تبھی وہ نصف شب کوٹ کر واش روم گئی تھیں اور ہم نے سمجھ لیا کہ 4 گولیاں بھی اب ان پر بے اثر ہو گئی ہیں۔ میں نے اگلی رات مقدار زیادہ کر دی۔ وہ دل کی مریضہ تھی، گولیوں کی اتنی مقدار کا نشہ برداشت نہ کر سکیں اور رات کو کسی وقت ان کی حرکت قلب بند ہو گئی۔ ایسا نہ کیا تھا، میں تو یہی سمجھی تھی کہ گہری نیند سو رہی ہیں، کیا خبر تھی کہ ابدی نیند سو چکی ہیں۔ میری آنکھ بھی کافی دیر بعد کھلی۔ 11 بج رہے ہیں اور آپ دونوں ماں بیٹی دن چڑھے سو رہی ہیں۔ بڑی آپا کو آواز لگائی، وہ نہ اٹھیں۔ آپ کی طرف آئی تو آپ بھی آنکھیں موندے پڑی تھیں۔ میں تو تمہاری ایک آواز پر اٹھ گئی ہوں نا، مگر تم گھر کے اندر آئی کیسے ہو؟ آپ کا بیرونی در کھلا ہوا تھا۔ وہ بولی، اچھا اماں کو دیکھتی ہوں۔ اماں کے کمرے میں گئی، وہ کب اٹھنے والی تھیں؟ ان کو رات میں گولیاں جو زیادہ دے دی تھیں، کیا شام سے پہلے اٹھنے والی نہیں ہیں؟ اس سے کہا تم آج کی کام سے چھٹی کر لو، اماں جاگ گئیں تو ان کے درد شروع ہو جائے گا۔ رات اچانک پتے میں درد اٹھا، رات بھر خود سوئی نہ مجھے سونے دیا۔ مشکل سے آنکھ لگی ہے ان کی۔ ایسا کرو تم کل لانا، پرچہ بھی لکھ کر دیا کہ اسے دے دینا۔ وہ پرچے کو مٹھی میں دبا کر چلی گئی۔ پرچے میں نے لکھا تھا، وسیم کل میں نے اماں کو گہری نیند سلانے کے واسطے جو گولیوں کی زیادہ مقدار دیتی تھی وہ تو اب تک بے ہوش پڑی ہیں، تم آ کر ان کو دیکھو تو ذرا۔ میں گھر میں اکیلی تھی، وہ آ گیا۔ ہم اماں کے پاس گئے، اس نے ان کو ہلا جلا کر دیکھا، ناک پر ہاتھ رکھا، نبض دیکھی، کہا کچھ نہیں، گولیوں کے نشے کا اثر ہے، تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں تو 4 گھنٹے بعد شاید ہوش آ جائے۔ بے وقوف ہو عروج، تم نے ان بیچاری کو زیادہ گولیاں کیوں دے دیں؟ اچھا میں دوبارہ آ جاؤں گا، فکر نہ کرو، بے ہوش ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تو چلا گیا، مگر مجھ کو چین نہ آ رہا تھا۔ خیال آیا کہ ان کی پالتو بلی نظر نہیں آ رہی۔ میں نے اپنے لیے چائے پراٹھا بنایا تھا، ناشتہ کیا اور پھر بلی کو دیکھنے نکلی تاکہ اس کو کھانا ڈالوں۔ اماں اٹھیں گی تو خفا ہوں گی کہ میری بلی کو کھانا کیوں نہ ڈالا۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک حصہ مرغیوں اور بکریوں کے لیے والد نے چھوڑا ہوا تھا، یہ بھی سین تھا جس کا فرش کچا تھا، اس کو ہم کچا ہی کہتے تھے۔ اماں کی بلی کی تلاش میں کچے کی طرف گئی، یہاں کاٹ کباڑ پڑا رہتا تھا اور یہاں چوہے کی کھٹ پٹ کے باعث بلی اکثر اس کاٹ کباڑ میں گھسی رہتی تھی۔ اس کو پچکارا، وہ کچے میں بھی کہیں نظر نہ آئی، ورنہ پچکارنے پر جہاں ہوتی نکل کر سامنے آ جاتی۔ میں نے جھک کر کاٹ کباڑ میں پڑتال کی تو وہ مجھ کو وہاں پڑی ملی، لکڑی سے ہلایا، وہ مر چکی تھی، گویا رات کو اماں نے خود دودھ پیا اور کچھ اس کی پیالی میں بھی ڈالا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ جو گولیاں وسیم نے لا کر دی تھیں وہ شاید کوئی زیادہ پاور والی تھیں کہ دودھ پینے کے بعد اماں اور ان کی بلی دونوں ہی ہمیشہ کی نیند سو گئی تھیں۔ شام کو وسیم آیا، اماں کو دیکھا، مجھ سے کہا کہ ابھی تک بے ہوش ہیں، تھوڑی دیر میں ڈاکٹر کو لے آتا ہوں۔ اس دوران کوئی آ کر اماں کو پوچھے تو کہنا کہ طبیعت خراب تھی، سو رہی ہیں۔ رات 12 بجے تک وہ نہ آیا، میرا جی گھبرانے لگا۔ دوبارہ اماں پروین کے پاس گئی، پکارا، ہلایا، جلایا، مگر وہ ہوتی تو اس جان میں تبھی جواب دیتی۔ مجھ کو یقین ہو گیا کہ اماں مر گئی ہیں۔ میں رونے لگی مگر منہ پر دوپٹہ رکھ کر دھیمے دھیمے کی آواز نہ ہو۔ رات کا 1 بجا تھا، تبھی کھٹکا ہوا۔ میرے کان تو در پر لگے ہوئے تھے، وسیم کے انتظار میں، اور خوف کے مارے برا حال تھا۔ دروازہ کھولا، وسیم نے کہا کہ تم کمرے میں چلی جاؤ اور اندر سے کنڈی لگا لو، جب تک میں نہ کہوں باہر مت آنا، ڈاکٹر کو دکھا لوں، میں اماں کو اسپتال لے جاؤں گا، ساتھ میرے دوست ہیں، ان کی گاڑی میں لے جانا ہے، تم سامنے مت آنا ان لوگوں کے۔ میں کمرے میں چلی گئی، اندر سے کنڈی لگا لی، وہ 2 دوستوں کو اندر لے آیا، ان کے پاس کدالیں تھیں، وہ اماں کے کمرے میں گئے، سب نے مل کر ان کو اٹھایا اور کچے میں لے گئے۔ تجسس کے مارے مجھ سے نہ رہا گیا، در کھولا اور کچے میں جھانکا، حسین میں کدالوں سے گڑھا کھود رہے تھے۔ سمجھ گئی کہ تن مردہ کچھ گھر کے اندر ہی کچے میں گڑھا کھود کر سپرد خاک کر رہے ہیں۔
اماں واقعی مر چکی تھیں۔ ادھر ان کے ساتھ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ بامشکل واپس کمرے تک آئی، جسم کانپ رہا تھا، بستر پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ خدا جانے کب وسیم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بھیانک کام کو انجام تک پہنچایا اور پھر وہ اور اس کے ساتھی صبح ہونے سے پہلے گھر سے نکل گئے۔ جاتے ہوئے وہ ہمارے گھر کے دروازے کی کنڈی میں اندر سے لگا کر نہ گیا، خود ہماری چھت سے اپنی چھت پر اور پھر وہاں سے زینے طے کرتا اپنے گھر چلا گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی، خوف سے بستر سے نہ اٹھ سکتی تھی، ناچار اٹھی، پہلے اماں کے کمرے میں جھانکا۔ اماں نہ تھیں، ان کا بستر خالی تھا۔ ظاہر ہے کہ ان کو آدھی رات کو وسیم نے کچے سین میں دفنا دیا تھا اور اوپر سے مٹی برابر کر دی تھی۔ میں گم سم اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ یہ میری غلطی سے ہوا تھا۔ اب در پر مائی تھی، بولی کب سے در بجا رہی ہوں بی بی، کیا سو رہی تھی؟ غسل خانے میں تھی، اماں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، رات کو ابا آ گئے اور ان کو اسپتال لے گئے آپریشن کروانے۔ اچھا عروج بی بی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ تم اکیلی کیسے رہو گی؟ تمہارے پاس کون ہے؟ ابا کہہ گئے تھے مائی سے کہنا کہ خالہ کے گھر جا کر ان کو تمہارے پاس بھیج دے گی۔ ٹھیک ہے بی بی، فکر نہ کرو، میں کام ختم کر کے چلی جاؤں گی اور خالہ کو بلا لاؤں گی۔ آج کام نہ کرو، تم بس جا کر میری خالہ کو بلا لاؤ۔ وہ چلی گئیں۔ دوپہر کو خالہ آ گئیں، بولی بیٹی میں پروین کی بیماری کا سن کر پریشان ہو گئی ہوں، تم ایسا کرو میرے ساتھ میرے گھر چل کر رہو، میں تمہاری چچی کے گھر جاتی ہوں، پھر ہم گھر کو تالا لگا جاتے ہیں اور چابی ان کو دے جاتے ہیں۔ آپ یہاں رہ جائیے عروج بیٹی، میں یہاں رات نہیں رک سکتی، تمہارے خالو کی طبیعت خراب ہے، ان کے پاس دیکھ بھال کو میرے سوا کوئی نہیں ہے، میری یہ مجبوری ہے۔ مجھ کو تو گھر سے وحشت ہو رہی تھی، بس بھی رابطہ نہ کر سکتی تھی۔ خالہ کی بات مان لی، انہوں نے چچی جان کو جا کر بتلایا کہ منظور آئیں تو کہہ دینا کہ خالہ عروج کو لے گئی ہیں، اللہ ان کی پروین اماں کو صحتیاب کر دے اور وہ خیریت سے لاہور سے آ جائیں۔ چچی جان کو خالہ کی زبانی معلوم ہوا کہ خالہ پروین گھر پر نہیں ہے، جیٹھ آپریشن کرانے لے گئے ہیں، سو انہوں نے چابی رکھ لی۔ کچھ دن ہمارا گھر بند پڑا رہا، ادھر میرا دل بھی جیسے بند ہوا چاہتا تھا کہ جب ابا آئیں گے اور ہم دونوں کو گھر نہ پائیں گے تو کیا ہوگا۔ وسیم تو اگلے دن ہی شہر سے غائب ہو گیا، دوسرے شہر اپنے ایک دوست کے پاس چلا گیا۔ ابا آئے، تالا دیکھا، بھائی کے گھر سے پتہ کیا، چچی سے پوچھا، انہوں نے وہی دہرا دیا جو خالہ بتا کر گئی تھی۔ وہ فکر مند ہو گئے، پہلے خالہ کے گھر آئے، مجھ سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کہا اور تمہاری اماں کدھر ہے؟ میں نے جھوٹ بولا کہ ایک روز سو کر اٹھی تو ماں موجود نہ تھی، انتظار کیا کہ کہیں قریب گئی ہوں گی، آ جائیں گی، دن بھر انتظار کرتی رہی تو خالہ کو مائی کے ذریعے بلوایا۔ ابھی تفتیش جاری تھی کہ جہاں کر وسیم چھپا تھا، اس دوست نے آ کر میرے والد سے رابطہ کیا اور ان کو بتا دیا کہ تمہارا بھتیجا اپنی چچی کو آپ کے کچے سین میں دفن کر آیا ہے، کیونکہ غلطی سے آپ کی بیٹی نے ان کو پتے کے درد کے دوران کوئی ایسی دوا دے دی تھی کہ وہ دوا کی تیزی نہ سہ سکیں اور جاں بحق ہو گئیں۔ تبھی آپ کی بیٹی نے وسیم کو بلا کر ماجرا بتایا، کیونکہ بچی ڈر گئی تھی، وسیم نے اس خوف سے قتل کا الزام عروج پر نہ آ جائے، پروین اماں کی لاش کو سین میں دفنا دیا اور میرے پاس آ گیا۔ وہ بہت پریشان ہے، آپ کو تمام بات سے آگاہ کرنے کو اس نے مجھ کو بھیجا ہے، آگے آپ کی مرضی جو کارروائی کریں۔ ابا جانتے تھے کہ عروج قتل نہیں کر سکتی، غلط مقدار میں دوا ضرور دے دی ہوگی، کیونکہ جب پروین اماں کے پتے کا درد ہوتا تھا تو ان کو کافی تکلیف ہوتی تھی۔ وہ درد کی دوا میرے ہاتھ سے لیتی تھیں اور کچھ عرصہ بعد ان کا آپریشن کرانے کا بھی ارادہ تھا۔ باپ تو پھر باپ ہوتا ہے، انہوں نے پولیس سے نہ تو میرا نام لیا اور نہ وسیم کا، البتہ اماں پروین کو ہی گنہگار ٹھہرا دیا گیا۔ ان کے بھائی اور قریب رہنے والوں نے ان کو اور مجھ کو بچانے کی خاطر یہ گواہی دی کہ کبھی کبھار ان سے ملنے کوئی شخص ان کے شوہر کی غیر موجودگی میں آتا تھا۔ وہ تب عروج کو خالہ کے گھر بھجوا دیا کرتی تھی۔ ہم منہ سے خاندان کی عزت کی خاطر یہ معاملہ تشت ازبام نہیں کر سکتے،
یہ سوچ کر ممکن ہے اس خاتون کے میکے سے کوئی رشتہ دار ملنے آتا ہو تو ہم تہمت نہیں لگانا چاہتے تھے۔ غرض پولیس کی مطلوبہ تواضع کی جائے تو کوئی بھی کہانی بنائی جا سکتی ہے، کیس کو خودکشی بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ اصل مسئلہ ان کی گمشدگی کا نہ تھا بلکہ لاش کی سینسی برآمدگی کا تھا۔ والد ایسے محکمے میں تھے کہ ان کی دن رات وہاں موجودگی اور ڈیوٹی کے اوقات کار میں وہاں پر موجود رہنا ثابت تھا۔ بہرحال جس طرح بھی ممکن ہوا اما پروین کا کیس تلاش گمشدہ کا ہی رکھا گیا اور کہانی کے دوسرے حصے کو تفتیش میں نہ جانے کیسے درج کیا گیا۔ نہ تو مجھ کو تھانے جانا پڑا کہ میں 16 برس کی ایک ناسمجھ اور بن بیاہی بچی تھی، اور نہ وسیم کو کہ اس کا تو اس معاملے میں کوئی ذکر تک نہ تھا۔ سبھی اپنے تھے اور ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ وسیم نے مجھ سے ملاقات کی چند گولیاں ضرور لا کر دی تھی۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کتنی زیادہ مقدار میں دے دینا۔ یہ میری کم عقلی تھی، اس خیال سے کہ ان کو بہت گہری نیند آئے میں نے زیادہ مقدار میں دے دیں جو وہ سہ نہ سکیں۔ ان کو ہوش ہی نہ آ سکا اور بے ہوشی میں اس جہان سے چلی گئیں۔ ان دنوں موبائل فون نہ تھے، نہ اتنی معلومات بچیوں کو ہوتی تھی کہ کون سی گولیاں زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے جان چلی جاتی ہے۔ خدا گواہ ہے کہ ہم دونوں میں سے نہ وسیم اور نہ میں اما پروین کو زندگی کی نعمت سے محروم کرنا چاہتے تھے، مگر یہ ہماری پھوٹی تقدیر کی ہماری لا علمی ہے اور بے وقوفی سے ایسا ہو گیا۔ اور پھر وسیم نے مجھ کو بچانے کی خاطر اماں کو گڑھے میں چھپا دیا۔ والد اور تایا نے اس کیس کی سنگینی کی خاطر رنجش ختم کر کے صلح کر لی کہ دونوں ہی اولادیں خطرے میں تھیں۔ قدرت نے میری شادی وسیم سے لکھ دی تھی سو ہو گئی۔ شادی وسیم سے اب ہم خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ ختم شد۔